بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں۔ صورتحال میں بہت تیزی آ چکی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک بار پھر ایسے لگے گا جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرنز کی طرف جا رہے ہیں اور دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک آگ بھڑکائی جائے گی۔ لیکن الٹیمیٹلی جو مجھے جو میرا اندازہ ہے اور الٹیمیٹلی اس میں سے کوئی اچھائی برآمد ہوگی، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ کہ سروائیول کی جنگ ہے۔ ہر پارٹی جو ہے، ہر پارٹی اور پارٹی میں موجود سیاسی جماعتوں میں موجود خاندان جو ہیں، خاندان اور پھر مافیاز، ملک کے مختلف مافیاز جو ہیں، وہ اپنی اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان بہت پیچھے جا چکا ہے، پاکستان کے عوام بہت پیچھے جا چکے ہیں اور پاکستان کے عوام رل گئے ہیں، حقیقی معنوں میں رل گئے ہیں، اور پاکستان کو تار تار کیا گیا ذاتی مفادات کی وجہ سے، اور کوئی قومی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، قومی مفاد کوئی نہیں ہے، قومی پلان کوئی نہیں ہے، منصوبے کوئی نہیں ہے، صرف اپنے ذاتیات کے ارد گرد اور ذاتی لڑائیوں میں، اور یہ لڑائیاں بھی بابوں نے لڑی ہیں۔ شرمناک بات ہے کہ جو بابے ہیں جتنے زیادہ سینئر ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے دماغوں میں فتور اور ان کے دماغوں میں خناس جو ہے وہ بھرتا جاتا ہے، اور وہ پاکستان کو بھی بھول جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان ہے، پاکستان کے عوام ہیں، تو ان کا وہ جو ہے ترہ، ان کا شملہ بلند رہے گا، ان کا اختیار ہے، ان کا اقتدار ہے، وہ لاٹھیوں سے ہانک سکتے ہیں، بھیڑ بکریاں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان کے عوام ہی بالکل اٹھ کھڑے ہوئے، تو نہ ان کا اختیار ان کے کام رہے گا، نہ ان کا اقتدار ان کے کام رہے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور اب وہی چیزیں دوبارہ سے آ چکی ہیں۔ بجائے اس کے کہ معاملات کو آگے کی طرف لے جایا جائے، سنبھالا جائے، سلجھایا جائے، وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک نئی لڑائی شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں سامنے آ گئی ہیں، کیونکہ ہم تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ اب ایک بار پھر جو عام انتخابات دوبارہ سے وہی جو باجوہ سکرپٹ ہے وہ دوبارہ سے منظر عام پہ کہتے ہیں کہ جی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کروانے ہیں، مراسلہ سرکار چل نہیں سکی، رجیم چینج آپریشن ناکام ہو گیا، پاکستان کی معیشت جو کچھ جس حال پہ پہنچ چکی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور روڈ میپ کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک چیز جو ہے 100 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک چیز کچھ عرصہ پہلے تک 5 روپے کی تھی وہ 10 روپے کی ہو گئی، 100 روپے کی تھی وہ 200 روپے کی ہو گئی۔ یہ اس وقت حالت زار ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز تک پہ ہم کسی کو ریلیف دینے کے لیے وہ بھی ریلیف واپس لیا جا رہا ہے، اور دوبارہ سے 40 سال پیچھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں پاکستان کو پیچھے لے جایا جا رہا ہے اکانومی کے اعتبار سے، جب وہاں پہ راشن ڈپو ہوتے تھے کہ 3 کلو سے زیادہ آپ چینی نہیں خرید سکتے مہینے سے، اور 3 کلو سے گھی زیادہ نہیں خرید سکتے راشن ڈپو سے۔ تو یہ چیزیں تھیں، اب دوبارہ آ گئیں۔ بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک بار پھر الیکشن کی طرف جانا ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جو رپورٹس آ چکی ہیں، پلڈیٹ کی رپورٹ آپ کو بتا چکا ہوں، اور اس سال 2022 میں ٹیلی ویژن چینلز کی ویورشپ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، اور لوگ کس طریقے سے کون سی خبریں سننا چاہتے ہیں، کون سے ٹی وی چینلز پسند کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، اور مراسلہ سرکار سے لوگ کس حد تک بد دل ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بضد ہیں کہ جناب نہیں، اسی طریقے سے چیزوں کو چلنا ہے، اور اسی ٹانگے کی سواریوں کو آگے لے کے جانا ہے۔ بہرحال ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر مائنس کرنے کا فارمولا کام کر رہا ہے جی، ان کو مائنس کر دیا جائے، اور یہ فرمائش آئی ہے مراسلہ سرکار کی طرف سے کہ جناب اگر الیکشن کروانے ہیں تو پھر الیکشن میں تو لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کیسے ملے گی؟ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیں، اور اگر الیکشن جب اناؤنس ہو تو عمران خان صاحب اس الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہ ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف لڑے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کو لڑنے دیں، لیکن عمران خان صاحب کو نہیں لڑنا چاہیے۔ عمران خان صاحب پارٹی ہیڈ نہیں ہونے چاہیے، عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جانے چاہیے۔ اب یہ ایک ایسی فرمائش اور ایک ایسی خواہش ہے کہ پوری ہو نہیں سکتی اتنی جلدی، کیونکہ پہلے بھی یہ پوری کرنے کی کوشش کی گئی 29 نومبر سے پہلے تو وہ تو نہیں پوری ہو سکی۔ اب اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر
وہ اس معاملے میں ابھی تک جوڈیشری بالکل انڈیپینڈنٹ آزاد، وہ کوئی اپنا کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس پہ اچانک کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ خواہش اور اس کی ریزن یہ ہے۔ پھر یہ جو ایم کیو ایم کا جو ری یونین کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو رجیم چینج ہے یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پلیئرز نے مل کے ہی تیار کیا ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا۔ اور اب جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مراسلہ سرکار کو، تو وہ فوراً انٹرنیشنل پلیئرز کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے اور ہمیں بچایا جائے۔ اب اسی وجہ سے تلخیاں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی، یہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں اس وقت وہ روانہ ہو رہے ہیں جنیوا، اور وہاں پہ وہ قیام کریں گے۔ کچھ عرصہ پہلے یورپ کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور اب وہ چلے گئے ہیں جنیوا، اور جنیوا میں شہباز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ کچھ ڈسکشنز ہونی ہے، ساری صورتحال سامنے آنی ہے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی کو کیسے نکالا جائے، اور نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو سپورٹ کیا جائے، اور اس سیٹ اپ کو اس طرح سپورٹ کیا جائے کہ کیونکہ جو بات سامنے آئی ہے، نئی تازہ بات سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ حکمراں سرکار نے، حکمراں اتحاد نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر ہمیں 100% گارنٹی دیں، 100% ہماری ضمانت دیں کہ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، اور نہ صرف اب کنٹینیو کرنا ہے بلکہ اگلا الیکشن بھی ہمارا ہوگا، تو ہم سٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہم IMF سے شرائط بھی مانیں گے، ہم پھر باقی چیزوں کو بھی امپلیمنٹ کریں گے، آگے لے کے چلیں گے، مشکل فیصلے بھی کریں گے، مہنگائی، بے روزگاری، پھر نئے ٹیکس بھی عائد کریں گے، پھر ہم کھل کھیل کے آگے بڑھیں گے، اور پھر ہم یہ بات جو ہے، یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ بھی کنوے کرنی چاہیے کہ جناب یہ سیٹ اپ چلے گا، اور اگر یہ سیٹ اپ چلے گا تو پھر ہی ہمیں مختلف جو ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، غیر دوست ممالک ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز ہیں، وہ پاکستان کو کچھ سپورٹ کریں گے، ادروائز وہ سپورٹ ہمیں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ جناب یہ تو ہم تو جا رہے ہیں، نئے الیکشن آ رہے ہیں، نئے الیکشن آئیں گے تو ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ سارے سرویز ابھی تک یہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پیچھے کھڑا ہوا جائے، بالکل اس سے زیادہ کہیں کھڑا ہو جائے کہ پتہ چلے کہ جناب پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم انٹچیبل ہیں، اور ہم یہ نمبرز گیم میں پڑھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں اور کتنے نمبرز ہیں، آپ اس طرف جائیں نہیں، ہمیں آپ کنٹینیو کروائیں۔ تو یہ جب چیزیں ہیں، یہ تاثر، یہ گفتگو جو ہے، یہ اب خود حکمراں اتحاد کی طرف سے مختلف میڈیا پرسنز کو فیڈ کی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم تو جناب یہاں تک آ چکے ہیں، اس لیے یہ کمبل جو ہے، یہ اب ایسا کمبل ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس کمبل کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، کیونکہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں آرام سے، کیونکہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، اور یہ سارا جو رجیم چینج کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے، کسی اور کا تو نہیں ہوا۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب اور اب انٹرنیشنل پلیئرز کا رول شروع ہو جائے گا، اور پہنچ گئے ہیں نواز شریف صاحب جنیوا، مریم صاحبہ سائد ہیں، اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں، ادھر ہونا ہے صلاح مشورہ، اور جو الیکشن کی طرف، الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ نہ ہی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ قابل قبول، نہ ہی نگراں حکومت قابل قبول، اور نہ ہی نیا الیکشن، فریش الیکشن بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہمارا ہوگا تو سپٹمبر 23 کے بعد، مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ ستمبر 23 کے بعد جب چاہیں آپ الیکشن کروا لیں، اس سے پہلے الیکشن ہم نہیں کروائیں گے۔ اب یہ ایک راز ہے ستمبر 23 والا، کیونکہ ستمبر 23 کے بعد نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں، جو اصل بات ہے، وہ نواز شریف صاحب جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب مائنس ہو جائیں، ڈسکوالیفائی ہو جائیں، اور نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں، ان کی سزائیں ختم ہو جائیں، اور ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کیا جائے، اور وہ فل فلیج پوری طاقت کے ساتھ اگلی الیکشن کمپین میں وہ خود ہوں، خود پارٹی صدر ہوں،
और उनके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी ना की जाए। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, नई तारीख रकम करना चाहते हैं कि वो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर किस्म की पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है। इसलिए इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जनाब उनको सियासी तौर पे ज़िबह करने का प्लान तैयार है। पहली बात तो यह है कि उनको अमलन कत्ल करने की कोशिश की गई और उसकी तहकीकात सामने आ चुकी हैं, वो हमारे सामने है। वो होश उड़ा देने वाली तहकीकात है कि किस तरीके से ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके बाद जब उनको अमलन कत्ल करने की कोशिश की गई, उसमें बाल बाल बचे। और अब अगला फिर वही प्लान आ चुका है कि जनाब इनको सियासी तौर पे सियासी मंजरनामे से हटाया जाए। अब इसमें जो चीज़ है, कुछ मजबूरियां भी हैं। मजबूरियां ये हैं कि इत्तला ये है कि जनाब जब तक आपकी बाइडन इंतज़ामिया है उस वक्त तक इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत में कोई अहम रोल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो बाइडन इंतज़ामिया जब तक है, बाइडन इंतज़ामिया का जोर टूटना है इस साल के आखिर के बाद, क्योंकि अगले साल है इलेक्शन और ये बात कंफर्म है कि बाइडन इंतज़ामिया अगले इलेक्शन में नहीं होंगी, बाइडन नहीं होंगे, कोई और ही प्रेसिडेंट होंगे। जो भी होंगे फिर उसके मुताबिक तो आखिरी साल जो है वो कहते हैं कि लंगड़ी बतख वर्ड यूज़ किया जाता है ना, इस तरह की जाती है। तो वो उसका हाल, बाइडन इंतज़ामिया का हाल ये हो जाएगा इस साल के आखिर से। अगला इलेक्शन माहौल बन जाएगा, 2024 में इलेक्शन होगा। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है इस वक्त चल रही। तो मामला अच्छे नहीं है, दोबारा से तलखियों की तरफ बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए इंतज़ार किया जा रहा है। इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हो जाए और उस मुलाकात में वो सारी सूरत हाल वाज़े कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहते, ना ही किसी इदारे के साथ तसादुम चाहते हैं, ना ही उनका नए आर्मी चीफ के साथ कोई फड्डा है किसी किस्म का। और वो चाहते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड उनको दी जाए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा हो। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं जी, और देखते हैं कि आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इमरान खान साहब आज क्या करने वाले हैं नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो एग्रेसिवली आ रहे हैं, तो इंतज़ार करते रहिए जी। बाकी दूसरी जानिब जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, इसहाक डार साहब मैदान में आए हैं, वज़ीर ख़जाना, और उन्होंने आके अपने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा पेश किया है और उन्होंने कहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ से इमदाद आ जाएगी और जून तक हमारी पोजीशन जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और क्योंकि ये उनको हदफ दिया गया है कि जनाब अगर यही इकोनॉमी की सूरत हाल चलती रही और इसमें कोई बेहतरी ना आई तो फिर इलेक्शन के अलावा कोई चाराकार नहीं है, फिर आपको रुखसत होना होगा। ये बात भी कन्वे की जा चुकी है। उनको मेरे हिसाब से 2 महीने का टाइम था, लेकिन अब वो मांग रहे हैं जून तक, कि जून तक हमें टाइम दिया जाए। और वही बात है कि अगर जून में टाइम दिया जाता है तो जुलाई अगस्त जो है वो फिर सितंबर में इलेक्शन लेके जाना चाह रहे हैं हर सूरत में, और उससे पहले इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो मामला एक बार फिर लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।